کہ 26 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدواروں کے حق میں آپ اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کریے تاکہ ہم بھوج اور کچھ میں اور پورے گجرات میں ہم اپنی ایک سیاسی قیادت کو مضبوط کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ 25 امیدوار میدان میں ہیں، 6 کارپوریشن کے ہیں اور 19 تعلقہ پنچایت میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے مجلس کے مخالفین، چاہے وہ کانگریس ہو، بی جے پی ہو، آر ایس ایس ہو، یہ بہت سی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ کو پھیلاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں صاف اور واضح الفاظ میں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کی لوک شاہی اور جمہوریت کو مضبوط کیا جائے، بھارت کے سمویدھان میں جنتا کے بھروسے کو اور پختہ بنایا جائے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسی وقت ممکن ہے جب بھارت کی سب سے بڑی اقلیت جو مسلمان ہے، جو اس دیش کی 17 کروڑ آبادی ہے، ان کو ان کا جائز حق ملنا چاہیے، اور وہ جائز حق ہم صرف پکارنے سے نہیں ملتا ہے۔ جب تک بھارت کے 17 کروڑ مسلمان اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کریں گے، تب تک ان کو ان تمام حقوق سے محروم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ بھارت کا سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط کر سکیں۔ بھارت کا سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، جس کے تمہید اور پریامبل میں لکھا گیا لبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس، فریٹرنیٹی، یعنی لبرٹی آزادی، جسٹس انصاف، فریٹرنیٹی کا مطلب بھائی چارگی، یہ اسی وقت حاصل ہوگا اس دیش میں جب اس دیش کی سب سے بڑی اقلیت اس بات کو محسوس کر لے کہ اگر ہم اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے تو پھر یہ الفاظ صرف سمویدھان کے کاغذ پر نظر آئیں گے۔ اس کو اگر زمینی طور پر، اس کو حقیقی طور پر اگر عملی جامہ نامہ پہنانا ہے تو یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر بھارت کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی دوسرے آ کر مجھے اپنا مقام دے دیں گے، یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لو۔ 70 سال سے یہ سمودائے صرف ووٹ ڈالتے آیا ہے، اور یہی ووٹ ڈالنے کی وجہ سے آج ہم ہر میدان میں پیچھے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم ان علاقوں کو جا کر دیکھتے ہیں، یا ان بستیوں میں جاتے ہیں، یا ان گاؤں میں جا کر دیکھتے ہیں جہاں پر مسلمان بستے ہیں، تو وہ دور سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس جگہ پر مسلمان آباد ہیں۔ وہ کیسے کہتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر سکول نظر نہیں آتا۔ اگر سکول نظر آتا تو بچے یا ٹیچر نظر نہیں آتی، یا بلڈنگ نظر نہیں آتی، اسپتال نہیں ہوتے ہیں، اگر ہوتا ہے تو ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، گندگی کے انبار لگے ہوتے ہیں، پینے کے پانی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر سکول اور اسپتال کے بجائے سرکاریں پولیس اسٹیشن اور شراب خانوں کو کھول دیتی ہیں۔ میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ فیصلہ اب ہم کو کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ناانصافی کا خاتمہ ہو تو ہم کو اپنے مقدر کے فیصلے ہم خود کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے، 70 سال سے ہم نے ووٹر کے طور پر اپنا ووٹ ڈال کر غیروں کے ہاتھ میں ہمارے مقدر کے فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا، اور آج ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم نے اپنے فیصلے غیروں کے ہاتھ میں دے دیے تو ان غیروں نے ہم کو اتنا پیچھے کر دیا کہ آج ہم اس قومی دھارے میں آنے کی بات لوگ کہتے ہیں، بی جے پی، کانگریس کہتی ہے کہ مین سٹریم میں آؤ۔ یہ مین سٹریم میں ہم کیسے آئیں گے جب آپ ہر جگہ پر، ہر قدم پر ہم سے ناانصافی اور نفرت کے مظاہرے کرتے ہیں؟ مجلس کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج سے 1984 میں، 1984 میں مجلس کے صدر سلطان صلاح الدین اویسی تھے۔ مجلس کے 5 MLA تھے، اور اس وقت NTR کی حکومت کے خلاف ناڈیلا بھاسکر راؤ نے اپنی علیحدہ MLAs کو لے کر ان کے خلاف بغاوت کی، اور مجلس کے پاس آئے ناڈیلا بھاسکر راؤ، اور آ کر
میرے قائد صلاح الدین اویسی سے کہا کہ صلاح الدین اویسی آپ اپنے 5 MLA ہماری تائید کریے، میری نئی حکومت بنی ہے۔ تو صلاح الدین اویسی نے کہا کہ ہم اس شرط پر تائید کریں گے کہ تم ہم کو ایک میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کھولنے کی اجازت دے دو۔ ناڈیلا بھاسکر راؤ نے کہا کہ صلاح الدین، میں یہ کاغذ پر لکھ کر تم کو گورنمنٹ کا پرمیشن دے دیتا ہوں، مگر اگر تم کو پیسے چاہیے تو میں پیسے دینے تیار ہوں۔ میں 1984 کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت مرحوم قائد صلاح الدین اویسی کو کہا گیا کہ ہم آپ کو 25 لاکھ روپے دیں گے، آپ کے 5 MLA ہیں، آپ 25 لاکھ روپے لے لو۔ صلاح الدین اویسی نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے سمودائے کے بیٹیوں کو اور بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کا خواب دیکھتا ہوں، تم کاغذ پر مجھے اجازت دے دو، بھارت کے سمویدھان میں دفعہ 30 کے تحت یہ لکھ کر مجھے اجازت دے دو۔ ناڈیلا بھاسکر راؤ منہ کھول کر پریشان دیکھ رہا تھا۔ اس وقت 25 لاکھ بہت بڑی رقم تھی، 40-42 سال پہلے۔ صلاح الدین اویسی نے کہا کہ پیسے نہیں چاہیے، دفعہ 30 کے تحت مجھے اجازت دے دو۔ مجلس کے مخالفین ہنستے تھے صلاح الدین اویسی پر اور کہتے تھے کہ وہ کون شخص ہے جس کے پاس ایک اسپتال نہیں ہے، جس کے پاس ایک کالج نہیں ہے۔ مجلس اس وقت ایک ITI چلاتی تھی، دارالسلام، ہم ہمارے صدر آفس میں، مین آفس میں لوگ مذاق اڑاتے تھے صلاح الدین اویسی کا، یہ شخص ایک سیاسی لیڈر ہے، یہ کیسے میڈیکل کالج کھولتا ہے ہم دیکھیں گے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاح الدین اویسی کے اس عزم اور حوصلے کو اور نیک نیتی کو پورا کیا۔ آج 42 ایئرز ہو چکے ہیں ڈیکن میڈیکل انجینئرنگ کالج کو بن کر۔ اس 40 سال میں 40,000 مسلمان بیٹیاں اور بیٹے ڈاکٹر بن کر نکل چکی ہیں۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ بتائیے آپ، وہ میڈیکل کالج میرا نہیں ہے، نہ میرے خاندان کا ہے، نہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں بانٹا جائے گا۔ صلاح الدین اویسی نے ایک ٹرسٹ بنایا، اس ٹرسٹ کے تحت یہ ڈیکن میڈیکل اور انجینئرنگ کالج چل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 42 سال ہو چکے ہیں۔ امریکہ چلے جائیے، لندن چلے جائیے، عرب ممالک کو چلے جائیے، افریقہ کے کسی ملک میں چلے جائیے، آپ کو اگر 10 ڈاکٹر بھارت کے نظر آتی ہیں تو کم سے کم 2 مسلمان آپ کو حیدرآباد کے ڈیکن میڈیکل کالج کے نظر آئیں گے۔ آج صلاح الدین اویسی زندہ نہیں ہے، مگر یہ ادارے آباد ہیں، اور یہ ادارے پکار پکار کر کچھ اور بھوج اور گجرات کے بھارت کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجلس جب ووٹ دینے کی بات آپ سے کرتی ہے تو ہم صرف لیڈرشپ کو بنانے کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ووٹ دو ہم کو تاکہ تمہاری زندگیوں میں ایک انقلاب کو برپا کیا جا سکے۔ اور بھارت کے مسلمانوں میں انقلاب اسی وقت برپا ہوگا جب ہم کو تعلیم کے راستے پر گامزن کریں گے، جب ہمارے بچے اسکول کے اندر بیٹھ کر پڑھیں گے، جب ہماری بیٹیاں اپنے کالج کی تعلیم کو مکمل کریں گی، تبھی جا کر انصاف ہوگا۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کر کے دکھایا۔ 42 سال سے الحمدللہ ایک دواخانہ نہیں 2 اسپتال مجلس حیدرآباد میں چلاتی ہے، ایک 400 بیڈ کا اسپتال اور ایک 300 بیڈ کا اسپتال۔ سب سے کم پیسوں میں علاج ہوتا ہے وہاں پر، کوئی کمرشل اسپتال کی طرح نہیں چلایا جاتا۔ میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، اسکول آف نرسنگ، اسکول آف فزیوتھراپی، آرکیٹیکچر کا کالج، ہاسپٹل مینجمنٹ میں MBA، یہ تمام ادارے مجلس اتحاد المسلمین نے قائم کیے۔ کیا کسی نے آ کر ہم کو کاغذ دیا؟ ہم کو طاقت عوام نے بخشی، ہمارے MLAs کو منتخب کیا تو صلاح الدین اویسی نے ان 5 MLAs کے نام پر پیسہ نہیں لیا، بلکہ اس وقت حکومت کو ہماری تائید کی ضرورت تھی۔
تو صلاح الدین اویسی نے کہا یہ دے دو، میں تمہاری تائید کرنے کو تیار ہوں۔ اس وقت بڑے بڑے لوگ مجلس پر تنقید کر رہے تھے کہ جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، NTR کی حکومت کو ختم کر کے کوئی اس کے MLAs کو توڑ کر جا رہا ہے اور مجلس ان کی تائید کر رہی ہے۔ تو صلاح الدین اویسی نے کہا جب فسادات میں ہم مر رہے تھے، جب ہمارے گھر اجڑ رہے تھے، ہم کو جلایا جا رہا تھا، جب پولیس کی ظلم کی وجہ سے ہمارے سینوں پر گولیاں چلائی جا رہی تھیں، جب ہمارے بچوں کا مقدر جیل بنا دیا گیا یا غریبی بنا دی گئی، جب تم کو جمہوریت یاد نہیں آئی، صلاح الدین اویسی نے کھڑے ہو کر کہا یہی جمہوریت مجھے اختیار دیتی ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے یہ فیصلہ کروں، اور ان کالجز کو انہوں نے قائم کیا۔ آج یہ کالجز الحمدللہ کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں مر جاؤں گا، ہم تمام اس دنیا سے جانے والے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ان اداروں کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے گا۔ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ صرف ووٹ ڈالنے والے بننے سے کام نہیں ہوگا، ووٹ لو، نیتا بنو، لیڈر بنو، صرف ووٹر مت بنو، شہری بنو، سٹیزن وتھ رائٹس بنو، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب کو برپا کر سکیں گے۔ کبھی کانگریس تھی تو فساد ہوتا تھا، اب BJP ہے تو ظلم بڑھتا جاتا ہے۔ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اگر کوئی تم سے آ کر کہے گا، تمہارے ووٹ کی خاطر آ کر کہے گا، میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں یہ اندھیری رات ہے، یہ رات بڑی لمبی رہنے والی ہے، یاد رکھو مسلمانوں۔ اس دیش میں اگر اندھیرے کو ختم کرنا ہے تو ہم کو آگے بڑھ کر ہمارے بچوں کو اور اپنے آپ کو طاقتور بنانا پڑے گا۔ نعرے لگانے سے اندھیرا نہیں چھٹ جاتا، جذباتی تقاریر کرنے سے انصاف نہیں ملتا۔ انصاف اسی قوم کو ملتا ہے اس دیش میں جنہوں نے اپنے نیتا کو پیدا کیا، اور نیتا آسمان سے نہیں آئے گا، زمین سے نکل کر نہیں آئے گا، نیتا تمہارے درمیان سے آئے گا۔ ایک غریب کا بیٹا یا غریب کی بیٹی اس قوم کی قیادت کرنے کو کھڑی ہو جائے گی، تب قوم کے حالات بدل جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اس بات کو آپ سمجھیے، ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، شہری بننے کے لیے کہہ رہا ہوں، نیتا بننے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انصاف کے لیے ووٹ دیجئے، زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ووٹ دیجئے، ظلم کے خاتمے کے لیے مجلس کو ووٹ دیجئے، اور ڈر کی بنیاد پر نہیں، امید کی بنیاد پر پتنگ پر بٹن دبائیے۔ یہ مجلس آپ کو پیغام دیتی ہے۔ دوسرا لوگ بولتے کہ اس کے لڑنے سے BJP جیت جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آسام میں الیکشن ہوا، آسام میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی پارٹی ہے AIUDF، ان کے 15 MLA ہیں۔ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا اسد بھائی آسام کو آ جاؤ، آ کر میری تائید کرو۔ میرے پاس آسام کے بڑے بڑے لوگ آئے، بہت بڑے لوگ تھے، نام نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا آپ مت جاؤ، بدر الدین اجمل کمزور ہو جائیں گے، ہم مجلس کا جھنڈا پکڑیں گے، ہم مجلس کو آسام میں مضبوط کریں گے۔ اس میں کئی کانگریس کے لوگ بھی تھے۔ میں نے کہا میں اپنی جماعت کو اس جگہ پر لے کر نہیں جاؤں گا جہاں پر ایک مضبوط جماعت ہے جو مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ میں ان کی کمزوری کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا۔ میرا کام ہے کہ میں جا کر ان کی مدد کروں گا۔ مجھے بہت روکا گیا۔ میں 2 دن آسام کو گیا، 2 دن میں قریب 10-12 ودھان سبھا میں جا کر میں نے بدر الدین اجمل صاحب کی پارٹی کے لیے تائید میں جلسے کیے۔ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم حیدرآباد اور سب چھوڑ کر آسام کو آ گئے۔ میں نے کہا مجھ میں اور اجمل صاحب میں صرف نام کا فرق ہے، کاز ہمارا ایک ہے، مقصد ہمارا ایک ہے، منزل ہماری ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو، چاہے وہ گجرات کا مسلمان ہو، آسام کا مسلمان ہو، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ ہم گئے آسام کو، کون سا میرا فائدہ تھا؟
کیا میں وہاں پر گیا اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرنے کے لیے؟ نہیں، میرا مقصد تھا کہ AIDF کو مضبوط بنایا جائے، ان کو طاقت ملے۔ تامل ناڈو کا الیکشن ہوا، ہمارے امیدوار نہیں کھڑا کر سکے ہم اس الیکشن میں۔ DMK کے ذمہ دار ہماری پارٹی سے بات کیے کہ آؤ آپ ہماری سپورٹ کر دو۔ ہمارے صدر وکیل سے کہا کہ ہمارے صدر اسد الدین اویسی سے بات کرو۔ جناب راجہ صاحب جو DMK کے MP ہیں لوک سبھا میں، انہوں نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ برادر آپ ہماری تائید کریے۔ میں نے کہا میں ہماری پارٹی سے مشورہ کروں گا۔ ہماری پارٹی نے کہا کہ صاحب DMK کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ AIDMK BJP کے ساتھ ہے۔ ہم نے اعلان کیا، اسٹالن ان کا جو مکھیہ منتری ہے مجھے فون سے بات کر کے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر مجھ سے کہا ایک ویڈیو جاری کر دو آپ تائید کا۔ میں نے تائید کا ویڈیو جاری کر دیا۔ ہماری قسمت یہ ہے، اچھی ہے یا بری نہیں معلوم، جس جگہ ایک وانیم باڑی ایک علاقہ ہے تامل ناڈو میں، مجلس کی شروعات وہاں سے ہوئی تھی تامل ناڈو میں۔ ہم ایک اسمبلی کا الیکشن لڑے اور جیت نہیں پائے، کارپوریٹر کا الیکشن بھی لڑے ہم، الائنس میں وہ سیٹ مسلم لیگ کو چلے گئی۔ ہمارے صدر وکیل نے پوچھا صدر صاحب کیا کرنا آپ؟ یہاں سے ہم نے شروعات کی، وہ سیٹ DMK نے مسلم لیگ کو دے دی۔ میں نے کہا وکیل مسلم لیگ کا جھنڈا لو، مسلم لیگ میں اور مجلس میں فرق نہیں ہے، ہم ان کو کامیاب کریں گے۔ بتاؤ یہ مجلس کی سوچ ہے۔ ہم لوگ بولتے کہ اویسی ہر جگہ چلے جاتا ہے اپنی بات کرتا ہے، نہیں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت میں اس ملک کو اگر وشو گرو بننا ہے یا سپر پاور بننا ہے تو اس وقت نہیں بن سکتا جب تک بھارت کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری سردار ماں اور بہنوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو 2-3 سال پہلے یہاں پر مجلس کا آغاز کیا گیا تھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پچھلے ویدھان سبھا کے چناؤ میں شکیل سما صاحب کو آپ نے اپنی محبتوں سے اور اپنے ووٹ سے نوازا۔ کامیابی نہیں ملی، مگر میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شکیل سما MLA تو نہیں بن سکا، مگر بھوج اور کچھ کا اگر مسلمانوں کے سب سے بڑے نیتا کا کوئی نام ہے تو اس کا نام شکیل سما ہے۔ الیکشن نہیں جیتا مگر نیتا تو بن گیا۔ یہ آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بے باکی سے آپ کی تکالیف اور آپ کے حق کی بات کرتا ہے۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ پورے بھارت میں اس طرح کے نوجوان جب کھڑے ہو جائیں گے، ملت مظلومہ کے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے اور بدل کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم حالات کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 2014 سے ہمارے دیش میں BJP کی سرکار ہے اور جب سے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی بنے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ CAA کا ایسا قانون بنایا گیا جو مذہب کی بنیاد پر سٹیزن شپ دینے کی بات کرتا ہے، جو بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ ٹرپل طلاق کا ایسا غلط قانون جو سمویدھان کے خلاف بنایا گیا، عجیب و غریب قانون نریندر مودی کی سرکار نے بنایا، بلکہ وہ قانون کے ذریعے مسلم خواتین پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ عجیب قانون BJP نے بنایا اور کہہ دیا کہ مودی مسلم بہنوں کے بھائی ہیں۔ مودی جی آپ نے ایسا قانون بنایا کہ اگر کوئی گناہگار مسلمان غلطی سے 3 مرتبہ طلاق کہہ دیتا ہے، جو علماء کرام نے کہا کہ وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے اس طرح کہنا، تو شادی ٹوٹتی نہیں ہے۔ 3 بار طلاق بولے گا تو مودی جی بولے شادی نہیں ٹوٹتی، اور پھر پولیس اس کو اریسٹ کرے گی، جیل کو بھیجائے گی، وہ جیل میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو پیسے دے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کوئی جیل میں بیٹھ کر پیسے دے گا جو باہر رہ کر اپنی بیوی کا حق پورا نہیں کر رہا تھا، جو گناہگار ہے، جو 3 مرتبہ طلاق بولا، وہ جیل میں بیٹھ کر پیسے بھی جائے گا۔ جیل میں کیا بیٹھ کر پیسے کمائے گا؟ تو مودی جی بولیں گے بھائیو بہنوں کچھ بھی کر لو،
लंबी लंबी छोड़ने की आदत है उनको। जेल में बैठ कर कोई पैसे भी जाता है, ठीक है चलिए। फिर मोदी जी बोलते हैं अगर कोर्ट उसको 2 साल की सजा दे दिया, अगर वही हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म का अगर कोई शौहर अपनी बीवी को इस तरह छोड़ता है तो कानून 1 साल की सजा, यहां पर 2 साल की सजा। ठीक है, कोर्ट ने 2 साल की सजा दे दी, तब भी शादी नहीं टूटी, मोदी जी ने कानून बना दिया। हमारी बेटी 2 साल उसका इंतजार करे और जब वो साबरमती जेल से बाहर निकलेगा तो मोदी जी ने कह दिया कि मेरी बहन, तुम अहमदाबाद से एक बैंड बाजे की पार्टी को लेकर जाना और बैंड बाजे की पार्टी को बोलना जब तुम्हारा हस्बैंड निकले तुम्हारे हाथ में फूल का हार हो और बाजे वाले ये गाना गाना कि बहाओ फूल बरसाओ 2 साल के बाद मेरा कमीना शौहर निकल कर आया है। बताइए आप कौन सा कानून है ये? मैंने बहनों के लिए बड़ा काम कर दिया। अच्छा, जो शौहर अपनी बीवी को छोड़ता है उसके लिए कोई कानून नहीं बनता। जो छोड़ देता है, जो मानता भी नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं। मगर यहां पर कानून, फिर अब वक्फ का कानून बना दिए। ऐसा गंदा कानून वक्फ का बनाया कि हमारी मस्जिद, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान को छीन लिया जाएगा। मैं उस वक्फ कमेटी का, पार्लियामेंट की कमेटी का मेंबर था। मैंने 120 सफात पर मुश्तमिल अपनी डाइसेंट रिपोर्ट उस कानून के खिलाफ दिया। मैं जानता हूं उस कानून के एक सेक्शन को। आसारे खदीमा की दरगाह और मस्जिद होगी, अब मालिक वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक आसारे खदीमा होगा। कलेक्टर चाहेगा तो कब्रिस्तान को छीन लेगा, कलेक्टर चाहेगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यह कानून मोदी ने बना दिया। क्यों बनाया? ताकि मुसलमानों को उनकी इबादत गाहों से को छीन लिया जाए, ताकि वो जो उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद का मुकदमा चल रहा है, आप देखना इस कानून का इस्तेमाल उस मस्जिद के खिलाफ होगा। देखते जाइए आप, इस तरह का कानून बना दिए। अब दूसरा इन्होंने एक और कानून बना दिया गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर। यानी अगर कोई मुसलमान शादी करना चाहेगा, नहीं कर सकते आप, शरीयत के मुताबिक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करना पड़ेगा। अगर कोई मुसलमान खुदा ना खास्ता तलाक देना चाहेगा तो मोदी जी बोलिए तलाक है ही नहीं अब तुम्हारे को देने का इख्तियार। तुम हिंदू डिवोर्स एक्ट के तहत तुमको 6 महीने सेपरेशन में रहना पड़ेगा। तलाक तो पहले कहा गया ट्रिपल तलाक गलत है, अब तो पूरा ही तलाक खत्म कर दिए। अगर कोई मुसलमान अपनी औलाद को अपनी जायदाद में हिस्सा देना चाहेगा तो बोले नहीं, शरीयत के मुताबिक नहीं कर सकते, हिंदू धर्म के मुताबिक करना पड़ेगा। इस्लाम में दादा की जायदाद में पोतरे का हिस्सा नहीं है, मोदी जी ने कह दिया पोते का हिस्सा होगा। बताइए आप, ये भारत के संविधान की दफा 25 की खुली खिलाफ वर्जी है। हिंदू धर्म के कानून को आप हम पर मुसल्लत कैसे कर रहे हैं? मगर मकसद एक ही है कि इनको इनके मजहब से दूर कर दिया जाए, इनको दीन से दूर कर दिया जाए। और बात करते हैं कि मुसलमानों में बच्चियों को हक नहीं मिलता, जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। सबसे बड़े झूठे हैं ये लोग जो बोलते हैं। मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया में, अगर किसी धर्म ने अपनी बाप की जायदाद में बेटी को हिस्सा दिया तो उस दीन का नाम इस्लाम है, इस्लाम है और इस्लाम है। सबसे पहले इस दीन ने कहा कि जायदाद में बेटी को हिस्सा मिलेगा। और ये बोलते नहीं बेटे को बढ़ के मिलता, बेटी को कम क्यों मिलता? अरे दीवाने, बेटी को उसके बाप की जायदाद में भी हिस्सा मिलता और बीवी के तौर पर शौहर की जायदाद में भी हिस्सा मिलता। अगर भाई है, भाई की औलाद नहीं है तो उसमें भी मिलता। ऐसे 35-40 जगह से उसको हिस्सा मिलता। मगर मोदी जी बोलते नहीं नहीं। आप बताइए क्या करना चाहते हैं इस देश का? और फिर बोलते हैं कि विकसित भारत बनाएंगे। आप 18 करोड़ मुसलमानों से नाइंसाफी करके विकसित भारत बनाएंगे?
भारत तो एक चमन की तरह है और वो चमन उस वक्त तक आबाद और शादाब और सरसब्ज रहेगा जब उस चमन में हर फूल खिलेगा, हर धर्म का फूल खिलेगा। भारत एक चमन की तरह है, तभी तो उस चमन की खूबसूरती रहेगी, तभी तो हर फूल से खुशबू निकलेगी जो सारे जहां को मुअत्तर कर देगा। मगर अगर चमन का माली बोलेगा कि खाली एक ही फूल खिलेगा तो वो चमन नहीं बनेगा, वो सहरा बन जाएगा। मोदी जी, भारत एक गार्डन की तरह है, इसमें हर फूल को खिलना चाहिए। मगर आप इस तरह का कानून लागू कर रहे हैं गुजरात में, उत्तराखंड में और देश के कोने कोने में नाफिज कर रहे हैं। 16% आदिवासियों को आपने कानून से मुस्तस्ना कर दिया। 11% मुसलमान गुजरात में हैं, उनको आपने कह दिया कि ये करना पड़ेगा। बताइए, आप कहते हैं कि नहीं, 2 शादी करता मुसलमान, चलो अब ये सेंसस हो रहा है ना, उसके कॉलम में लिख दो। सबसे पूछो किसके पास दूसरी बीवी है। जब रिकॉर्ड सामने आएगा मोदी जी आपके सामने, तो आप शॉक में रहेंगे कि हां, मुसलमान में कम और दूसरों में ज्यादा। हां, बिल्कुल सही है ये। 1960 में एक सर्वे हुआ था गवर्नमेंट का, उसमें बात सामने आई। 4 हम कर सकते जरूर, मगर क्या हर कोई 4 करता है क्या? अब मेरे जैसा आदमी एक कोई संभालने परेशान हो। बिल्कुल सही कह रहा हूं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आसान काम नहीं है। नहीं, 4 करते, अरे कहां करते भाई ने, बच्चे बहुत पैदा करते। ये इल्जाम मुसलमानों पर लगाते बीजेपी वाले, 40 साल से मैं सुन रहा हूं, बच्चे बहुत पैदा करते। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, 3 करो, 2 4 करो। अब कैसा बोल दिया आप 3 पैदा करो, 4 पैदा करो? क्योंकि भारत की आबादी गिर रही है, TFR रेट जो बोलते हो गिर रहा है। इस देश में 30 साल के बाद शायद 12% आबादी बूढ़े लोगों की होगी, और जब इस देश में बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है तो मोहन भागवत अभी से बोल रहे खुद तो पैदा नहीं करे, दूसरों को बोल रहे तुम 3 पैदा करो। झूठ है ये। कितना बदनाम करेंगे एक समुदाय को आप, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर आप ये भी देखते हैं कि हमारे बन्नी के लोग हैं, मवेशी हैं, इनकी एक एक भैंस 1 महीने में 1 लाख लीटर दूध देती है ना। हाँ, पूरा बन्नी का 1 महीने में 1 लाख लीटर दूध। मोदी जी तो मन की बात में भी जिक्र कर रहे थे वहां की भैंस का। मन की बात हो गई, और जो दिल की बात थी वो ये है कि इनको इनका हक नहीं मिलना चाहिए। वो बेचारे फॉरेस्ट एक्ट के तहत बोल रहे हैं कि हमको हमारा हिस्सा दो, मगर बीजेपी नहीं देना चाहती। बताइए आप कहां जाएंगे गरीब? आप उनको उनका हिस्सा नहीं देते, उनकी जबान का तहफ्फुज़ संविधान से कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते। मगर वही बॉर्डर है पाकिस्तान का यहां से, और 10 किलोमीटर के अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो बीजेपी ने 10 किलोमीटर के फासले पर एक पूंजीपति को, इंडस्ट्रियलिस्ट को इजाजत दी कि तुम वहां पर सोलार और हवा के से पावर पैदा करने के लिए तुम वो लगा दो। उनको इजाजत दी गई। अरे गरीब अपनी भैंस और गाय को नहीं चरा सकता? बताओ मोदी जी, आपको गरीबों से मोहब्बत है या नहीं? अगर आप ये कहते हैं कि आपने चाय बेचकर अपनी जिंदगी की तकालीफ का सफर तय किया, तो मोदी जी हम तो उम्मीद कर रहे थे कि इन गरीबों की भी तकलीफ आप महसूस करेंगे। मगर आप तो करोड़पतियों को सहूलत दे रहे हैं और गरीब के अपनी गाय और भैंस को नहीं चरा सकता। वो पाकिस्तान के बॉर्डर के 10 किलोमीटर पर सोलार पैनल लगा सकता है, विंड एनर्जी का इंतजाम कर सकता है, मगर ये गरीब फॉरेस्ट में जाकर अपनी भैंस और गाय को नहीं चरा सकता, उनके हुकूक को नहीं दिया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मुझसे कहा गया यहां पर
کہ یہاں آپ کے ڈپٹی چیف منسٹر ہیں. ڈپٹی چیف منسٹر نے کہہ دیا نہیں ان کو یہ ہم جب وقف کمیٹی کی میٹنگ میں آئے تھے یہ صاحب ہم سے بحث کرنا شروع کر دیے وقف کے قانون کے بارے میں. میں ان کو بٹھا کر ان کی پوری دلیل کو جھوٹا ثابت کیا. اس دن میں ایک ایک بات کو جھوٹا ثابت کیا, ایک ایک بات کو. کیا کیا بولتے تھے اس میٹنگ میں؟ ارے بھلا تم وقف بورڈ بنائی نہیں 11 سال سے, تم کیا بات کر رہے یہاں پر؟ تم ایک بار بنائے, غلط بنائے, کورٹ سٹے دے دیا. نہیں وہاں ایسا ہو گیا تو میں نے کہا وہاں ایسا نہیں ایسا تھا. اب وہ بول رہے ہیں, کیا بولتے ہیں, کیا بولے وہ؟ ہاں دادا کا بلڈوزر چلتا ہے. میں ہمارے گجرات کے ہمارے ہندو بھائی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بھوج اور کچھ کے ہماری ہندو ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان کی مسجد اور گھر پر اگر بلڈوزر چلے گا تو آپ کو کیا فائدہ ہے؟ بتاؤ مجھے. کیا تمہارے بیٹے کو نوکری مل جائے گی؟ کیا تمہاری تنخواہ میں تمہارے اضافہ ہو جائے گا؟ بتاؤ. اگر تمہارا فائدہ ہو رہا تو سب سے پہلے مجھے مار دو, میں مرنے کو تیار ہوں. اگر کسی ہندو کا فائدہ ہوتا ہے تو مار دو مجھے. آپ خود سوچو, یہ ہمارے ہندو بھائی بہنوں کی توہین ہے کہ گجرات کا ایک ڈپٹی چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم ماما کے بلڈوزر سے مسجد اور درگاہ پر بلڈوزر چلا دیے. ارے بچوں کو سکول نہیں ہے, بیٹیوں کے جسموں میں خون کم ہے, اور آپ مزہ لے رہے ہو ان چیزوں کا. ایک بات سن لو ڈپٹی چیف منسٹر صاحب, بابا کا بلڈوزر نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی. بلڈوزر چلے گا؟ کس کا بلڈوزر چلے گا؟ دادا کا بلڈوزر چلے گا. سنو ہر صاحب, دیش چلے گا تو بابا صاحب کے سمویدھان سے چلے گا انشاءاللہ تعالی. دادا کی دادا گیری سے دیش نہیں چلے گا. جو دادا کا نام لے کر دادا گیری کرے گا وہ دیش میں انارکی پیدا ہو جائے گی. اگر تم کہہ رہے ہو کہ بلڈوزر سے کسی کا گھر توڑ سکتے ہیں, مسجد توڑ سکتے ہیں, جب تم قانون کو نہیں مانو گے تو کوئی اور کیوں مانے گا قانون کو؟ تم سत्ता میں رہ کر قانون کو نہیں مانو گے اور اویسی کو بولے گے قانون مانو. تم کو پہلے قانون کو ماننا پڑے گا, کیونکہ تم بابا صاحب کے سمویدھان پر قسم کھائے ہو کہ دیش کو اور گجرات کو چلاؤ گے تو سمویدھان کے مطابق چلاؤ گے. سمویدھان سے گجرات اور دیش چلتا ہے, دادا کے بلڈوزر سے چلے گا. تو یاد رکھو آج تم سत्ता میں ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ اندرا کا اقتدار ختم نہیں ہوگا, اندرا گاندھی کا اقتدار ختم ہوا. تم سत्ता میں آئے, اور سत्ता سب کے پاس نہیں رہتی ہے. یہ قدرت کا نظام ہے. اللہ کبھی اس کو اقتدار سے نوازتا تو کبھی کسی اور کو اقتدار سے نوازتا. اگر تم بلڈوزر کو سمجھتے ہو کہ انصاف ہے تو پھر بلڈوزر سب پر چلے گا. یہ وقت کی بات ہے, وقت کی بات ہے. تم اتنا اہنکار کا شکار مت ہو جاؤ کہ اپنے آپ کو قانون سمجھو. میں تو گزارش کروں گا ہمارے گجرات کے ہندو بھائی بہنوں سے, اس میں کیا فائدہ ہے آپ کا؟ بتاؤ ہم کو. کسی کا مسجد توڑ کر کس کو اطمینان ملتا ہے؟ بتاؤ. اس جگہ پر بھی اللہ خدا کی پرارتھنا ہوتی ہے, آپ کی مندر میں بھی آپ اپنے عقیدے کے مطابق آپ اپنی عبادت کرتے ہیں. کسی کی درگاہ کو توڑ کر کیا فائدہ ہوگا؟ جو 1000 سال پہلے اس کی خبر بنائی گئی اس کو توڑ کر تم کو کیا مزہ آتا ہوگا؟ آتا ہوگا, مگر اگر جس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہوگا, جو انسان ہوگا وہ ان چیزوں کو دیکھ کر تکلیف محسوس کرے گا. جس کے دل میں سینہ نہیں ہے وہ مزے لے لے.
نہ میں کسی مسجد پر بلڈوزر دیکھ سکتا ہوں، نہ کسی مندر پر بلڈوزر دیکھ سکتا ہوں، نہ کسی مسلمان کے گھر پر بلڈوزر دیکھ سکتا ہوں، نہ کسی ہندو کے گھر پر بلڈوزر دیکھ سکتا ہوں۔ انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دادا کا بلڈوزر نہیں، بابا کا سمویدھان سے چلنا چاہیے۔ یہ گجرات کی سرکار کو بتانا پڑے گا، سمویدھان سے چلائیں گے یا بلڈوزر کا استعمال کریں گے۔ اور پھر یہاں پر اس وارڈ میں 40 سال سے بھوج میں بی جے پی کی سرکار ہے، دکھانے کو کچھ نہیں ہے، دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں آتا یہاں پر۔ زلزلہ آیا خسرا گراؤنڈ میں، وہاں کے لوگ پریشان، کچھ دکھانے کا کام نہیں ہے، بس مسلمان کو دکھاؤ، یہ دیکھو یہ آ رہا ہے۔ ارے بھائی کب تک ڈراؤ گے؟ ڈسٹرب ایریاز ایکٹ قانون بنا دیے، کانگریس بنائی تھی 1986 میں، اور 25 سال سے وارڈ نمبر 1 سے کانگریس کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہوا۔ ارے بھائی صاحب آپ نے کیا کام کیا؟ نہیں، میں نے مسلمانوں کو ڈرا کے ووٹ حاصل کیا۔ اب اویسی آ کر کہہ رہا ہے کہ وارڈ نمبر 1 میں ڈر کی بنیاد پر نہیں، امید کی بنیاد پر انشاءاللہ پتنگ پر بٹن دبے گا اور مجلس کا امیدوار کامیاب ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کے ڈپٹی سی ایم صاحب سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے بھارت کو انگریزی میں ری ٹویٹ کر کے کہا کہ بھارت براستان ہے، نارک چڑر ہے، یعنی ہیل ہول ہے۔ اس پہ بولو نا یار، تم ٹرمپ سے کیوں ڈرتے؟ بولو ٹرمپ پہ۔ ٹرمپ تو کسی کا پپا تو نہیں ہے، گوری چمڑی کا پاگل ہے، ظالم ہے۔ ہم بول رہے ہیں نہیں، ٹرمپ کو نہیں بول سکتے، اویسی کو بول سکتے ہیں۔ میں تو بھارت کا ہوں، ٹرمپ تو امریکی ہے، نہیں امریکہ نہیں بول سکتے۔ ارے ٹرمپ بول دیا کہ میں جنگ رکا دیا، یہ بولتے ہی نہیں ہے کچھ۔ یہاں پر آ کر بولنا تھا، اے پاکستان سن لے، دوبارہ حرکت کرے گا تو 9 رن وے نہیں، پورے ایئرپورٹ کو خاتمہ کر دیں گے برہموس سے، مگر نہیں بولیں گے، نہیں ٹرمپ ناراض ہو جائے گا۔ ارے ٹرمپ سے ڈرنے والوں، تم ہم کو بلڈوزر سے ڈراتے۔ ہم مر جائیں گے مگر سر نہیں جھکائیں گے کسی ظالم کے آگے انشاءاللہ تعالی۔ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم کو اپنی لڑائی لڑنا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے، 26 تاریخ کو پتنگ پر بٹن دبے گا انشاءاللہ۔ ووٹ دیں گے آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے، کہیں بھول تو نہیں جائیں گے نا؟ کل صبح میں حضرت شیطان کے لوگ آئیں گے، بھڑکاؤ بھاشن دے کر گیا تھا وہ، تو آپ اس کو بولنا چل، اب دماغ کی بات نہیں سنیں گے، دل کی بات کریں گے، دل سے ووٹ ڈالیں گے مجلس کو، کیونکہ دماغ سے پوچھیں گے تو دماغ آپ کو بولے گا 1+1 2+2 5+5، اسی میں الجھا دے گا آپ کو۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہاں پر اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کریے، اپنے آپ کو نیتا بنائیے، اس وارڈ میں تبدیلی لے کر آئیے تاکہ ہم پورے ڈیولپمنٹ کے کام کو صحیح طریقے سے کرا سکیں، اور آنے والے اسمبلی الیکشن میں انشاءاللہ تعالی اگر ہم متحد رہیں گے تو آنے والے اسمبلی الیکشن میں انشاءاللہ شکیل سما آپ کا MLA بن کر گجرات کی ویدھان سبھا میں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ پہلا قدم ہوگا 26 تاریخ کو۔ تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد۔ اچھا ذرا لائٹ کھول دو سیل فون کی، ذرا 1 منٹ سیل فون کی لائٹ کھولو تاکہ وہ بلڈوزر کے دادا کو معلوم ہو جائے، ان کی دماغ کی بتی کھل جائے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، السلام علیکم۔